زیادہ کوئی پاورفل نہیں ہے۔ قوم عاد کے لوگ تو باقاعدہ کہا کرتے تھے من اسد منا قوتن، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے۔ قوم عاد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، قوم سمود کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور اے نبی کیا آپ نے دیکھا فرعون کے ساتھ آپ کے رب نے کیا سلوک کیا، جو ذی الاوتاد تھا، جو بے قصور لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹکوا کر کے ان کو پھانسی میں چڑھا دیا کرتا تھا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ تمام قسم کی تعریفات اس واحد لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی
محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کچھ ایسی قوموں کا ذکر کیا ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی طاقت کا ذکر کیا ہے کہ وہ کتنی پاورفل تھی، کتنی طاقتور تھی، لیکن طاقتور ہونے کے باوجود جب ان قوموں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، اس کی شریعت کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان قوموں کے اوپر آیا۔ آئیے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی 30ویں پارے کی سورۃ الفجر کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس قوم کو جس قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ارم ذات العماد، یہ جو قوم عاد تھی بہت بڑے بڑے کھمبے والے مکان بناتی تھی، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کے اپنا مکان بناتی تھی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس قوم کو جس قوم کو قوم سمود کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا، جو چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر کے اپنا مکان بناتی تھی۔ یہ دو قومیں بڑی طاقتور تھیں، ان کو اپنی طاقت کے اوپر بہت زیادہ ناز تھا کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی پاورفل نہیں ہے۔ قوم عاد کے لوگ تو باقاعدہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوۃ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے۔ قوم عاد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، قوم سمود کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور اے نبی کیا آپ نے دیکھا فرعون کے ساتھ آپ کے رب نے کیا سلوک کیا، جو ذی الاوتاد تھا، جو بے قصور لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹکوا کر کے ان کو پھانسی میں چڑھا دیا کرتا تھا، جو لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا، جو بہت بڑا ظالم تھا۔ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، قوم عاد نے، قوم سمود نے اور فرعون نے، ان سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی زمین کے اندر اللہ کے قانون کو توڑا، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے سرکشی کی، انہوں نے گناہ کیے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور انہوں نے دنیا کے اندر بہت زیادہ فساد مچایا۔ اور جب انہوں نے دنیا کے اندر بہت زیادہ فساد مچایا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا اور دردناک عذاب ان قوموں کے اوپر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنا عذاب بھیجا، عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا اور دردناک ان قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ کیسے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا؟ قوم عاد کو بڑی ناز تھی اپنی طاقت کے اوپر، بڑا غرور تھا ان کے سر کے اوپر، بڑا انکار اور گھمنڈ تھا ان کے اندر چھپا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہواؤں کے ذریعے اپنا عذاب بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے اوپر، قوم عاد کے اوپر 7 رات اور 8 دنوں تک اللہ تعالیٰ کا عذاب ان قوموں کے اوپر آتا رہا۔ ہوائیں چلتی رہی اور ایسی ہوائیں چلی جس سے ان کے سر در سے الگ ہو گئے، ان کی لاشیں زمین کے اوپر پڑی تھی۔ کیسی ان کی لاشیں زمین کے اوپر پڑی تھی؟ اللہ فرماتا ہے کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کھجور کے سڑے ہوئے تنے ہوں، جیسے کھجور کا پیڑ سڑ جائے اور زمین پر پڑا ہو، اس طریقے سے ان کی لاشیں، ان کی ڈیڈ باڈی زمین کے اوپر پڑی تھی۔